بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ 14واں سبق ہے۔ انشاءاللہ آج بھی عبارت پر اعراب لگایا جائے گا، ترجمہ اور مختصر مطلب بھی بیان کیا جائے گا۔ وَأَمَّا كَوْنُهُ مُوجِبًا لِلْعِلْمِ فَلِلْقَطْعِ بِأَنَّ مَنْ أَظْهَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُعْجِزَةَ عَلَى يَدِهِ تَصْدِيقًا لَهُ فِي دَعْوَى الرِّسَالَةِ كَانَ صَادِقًا فِيمَا أَتَى بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَإِذَا كَانَ صَادِقًا يَقَعُ الْعِلْمُ بِمَضْمُونِهَا قَطْعًا۔ اور بہرحال خبر رسول کا موجب علم ہونا تو اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے ہے کہ وہ شخص جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر فرمایا ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے دعوی رسالت میں، تو وہ شخص سچا ہوگا ان احکام میں جن کو وہ لے کر آیا ہے۔ اور جب وہ شخص سچا ہوگا تو ان احکام کے مضمون کا علم حاصل ہوگا یقینی طور پر۔ وَأَمَّا أَنَّهُ اسْتِدْلَالِيٌّ، اور بہرحال خبر رسول استدلالی ہے تو اس کے موقوف ہونے کی وجہ سے استدلال پر اور اس بات کے مستحضر کرنے پر کہ یہ خبر ہے اس شخص کی جس کی رسالت معجزے سے ثابت ہے، اور ہر وہ خبر جس کی یہ شان ہو وہ صادق ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، اور اس کا مضمون واقع ہوتا ہے۔ یہاں تک صاحب کتاب نے کیا بیان کیا ہے؟ ما قبل میں ایک بات آئی تھی، وَهُوَ أي خبر الرسول يوجب العلم الاستدلالیہ، کہ یعنی خبر رسول سے جو ہے علم استدلالی حاصل ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے اور وہ استدلالی کیسے ہوتا ہے۔ آپ دوسرے الفاظ میں یوں یاد رکھیں کہ خبر رسول مفید یقین ہے اور مفید یقین استدلالی ہے۔ تو دو باتوں کی دلیل دی ہے، وَأَمَّا كَوْنُهُ سے لے کر قطعاً تک مفید علم اور مفید یقین ہونے کی دلیل ہے، وَأَمَّا أَنَّهُ اسْتِدْلَالِيٌّ سے لے کر آخر تک مفید یقین استدلالی ہونے کی دلیل ہے۔ تو پہلی دلیل آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خبر رسول موجب یقین ہے، اس لیے کہ یہ جو خبر لانے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے یہ خبر دے دی ہے کہ یہ شخص سچا ہے، اور جو شخص سچا ہوتا ہے اس کی خبر بھی سچی ہوتی ہے، یعنی یقینی ہوتی ہے، لہذا رسول کی خبر بھی یقینی ہوگی۔ اور استدلالی کیوں ہے؟ استدلالی اس لیے ہے، علم استدلالی کہا جاتا ہے جو مقدمات کی ترتیب پر موقوف ہو۔ ہاں، اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مقدمات کا بالفعل ترتیب دینا ضروری نہیں ہے، مقدمات کو بالفعل ترتیب دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا استحضار بھی کافی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ استحضار ہے کہ یہ خبر جو ہے رسول کی ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کی جو ہے رسالت معجزے سے ثابت ہوتی ہے، اور ہر وہ خبر جو ایسی ذات سے ہو کہ جس کی رسالت جو ہے جس کی رسالت معجزے سے ثابت ہو اس کی خبر سچی ہوتی، لہذا یہ بھی خبر سچی ہوگی۔ صغرا اور کبرا کے ذریعے اس طور پر سمجھیں کہ یہ خبر اس شخص کی ہے جس کی رسالت خبر اس شخص کی ہے جس کی رسالت معجزے سے ثابت ہے، یہ ہے صغرا۔ اور کبرا اور ہر وہ خبر جو ایسی ذات کی ہو جس کی رسالت معجزے سے ثابت ہو وہ سچی ہوتی ہے، لہذا یہ خبر بھی سچی ہے۔ تو نتیجہ نکلے گا، باتیں آپ کو سمجھائی گئی، اب ان باتوں کو آپ اس نوٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ خبر رسول کے مفید علم ہونے کی دلیل۔ وَأَمَّا كَوْنُهُ مُوجِبًا، یہاں سے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے کے قول کے مطابق وہ یوجب العلم الاستدلالیہ کی دلیل بیان کر رہے ہیں، جس کی وضاحت یہ ہے کہ ماتن نے اپنے اس قول کو میں دو باتوں کا دعویٰ فرمایا۔ ایک تو یہ کہ خبر رسول علم یعنی یقین کا فائدہ دیتی ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم نظری و استدلالی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا ہے۔ پہلے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ رسول وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر فرمایا ہو دعوی رسالت میں ان کی تصدیق کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں جو احکام شرعیہ وہ لے کر آئے ہوں گے ان میں وہ لامحالہ سچے ہوں گے، اور جب وہ ان میں سچے ہوں گے تو سامع کو ان احکام کے مضمون کے صحیح اور واقع ہونے کا یقین حاصل ہو جائے گا۔ خبر رسول سے علم استدلالی حاصل ہونے کی دلیل کہ وَأَمَّا أَنَّهُ اسْتِدْلَالِيٌّ، یہ دوسرے دعوے کی دلیل ہے کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم استدلالی اور ترتیب مقدمات پر موقوف ہوتا ہے، بہی طور کہ یہ جو سمجھایا گیا ہے وہ یہ وہی باتیں ہیں جو آپ نے اچھی طرح اس کو سمجھا، اس کو سبق آدھے کے لیے آپ کے سامنے ہے کہ علم استدلالی کا کیا مطلب ہے، اس کو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے۔
اسی طریقے سے خبر رسول موجب علم ہے، یعنی موجب یقین ہے، تو اس کو بھی یہاں بتلایا گیا ہے۔ علم استدلالی کیا یہ بھی بتلا دیا گیا۔ خبر رسول استدلالی ہوتی ہے، اور ایک جو یہاں پہ وہ احتمال تھا اس کو یہاں ختم کیا ہے کہ جو علم خبر رسول جو علم رسول کی خبر سے ثابت ہو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح بدیہی علم حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے تیقن اور ثبات حاصل ہوتا ہے۔ تیقن سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے کہ اس میں نقیص کا احتمال نہ ہو، اور ثبات سے مراد یہ ہے کہ اس میں تشکیک مشکک سے زوال کا احتمال نہ ہو۔ علم یقین کا مطلب یہ ہوگا کہ اعتقاد جو واقع کے مطابق ہو، جازم ہو، ثابت ہو، جہل یا ظن یا تقلید نہ ہو۔ یہ اس کا پورا خلاصہ نکل جائے گا۔